قائم کرے، انصاف قائم کریں۔ شوہر ہے، اگر اللہ پاک نے اسی بیوی عطا فرمائی ہے تو بھئی اپنی بیوی کے درمیان عدل قائم کرے۔ اگر اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اولاد کے درمیان عدل قائم کرے، اولاد اپنے والدین کے درمیان عدل قائم کرے، پڑوسی کے درمیان عدل قائم کرے۔ یہ چیزیں آج کل معاشرے سے بالکل مفقود ہیں۔ تو جب یہ چیزیں عدل کی ختم ہو گئی ہیں تو پھر ظلم اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب جب ظلم ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ بھی معاشرے کے اندر جب ظلم بڑھ جاتا ہے اور پورے معاشرے کی بنیاد اور پورا سسٹم ہی ظلم کے اوپر چلا جاتا ہے تو خیر کی توقع کسی سے کی جا سکتی ہے؟ پھر تو ہر بندہ دوسرے کے لیے سانپ بنا ہوا نظر آتا ہے، پھر کوئی خیر کی امید کسی سے نظر نہیں آتی۔ ہر بندہ دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، برائی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نقصان یہ ہے بھائی، میں عدل نہیں کر رہا، چور میرے دل کے اندر ہے، میں اگر کسی کے ساتھ اچھائی کروں گا نا اللہ اس کے دل میں میرے لیے اچھائی ڈال دے گا۔ فطرتی بات ہے، نوٹ کریں۔ میں برا کسی کے لیے سوچوں گا تو خیر کی توقع پھر اگلے سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ نہیں، یہ عدل اپنے درمیان، صلہ رحمی اس کے اندر آ جاتی ہیں، پھر رشتہ داروں کو کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو ہٹا دیتے ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں گا، آپ ناراض نہیں ہوں گے کہ آج کل رشتہ داروں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ایک آدمی مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ یہاں سے اٹھ کے 10ویں محلے میں جا کے غریبوں کے ساتھ تعاون کرے گا، یتیموں پہ خرچ کرے گا، مدارس پہ لگائے گا، دفاعی کام کرے گا، بڑا سمجھتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا اس میں، اگرچہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اپنا قریبی رشتہ دار بھوک سے مر رہا ہے، اس کی حالت ہی نہیں کوئی، 2 ٹائم کا اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، ان کے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور وہ کمزور رشتہ دار وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، امید لگائے بیٹھا ہے کہ فلاں کے ساتھ اتنا تعاون کیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، شاید کہ ہمارے دروازے پر آج آ جائے، شاید کل آ جائے، شاید کل ہمارے ہاں کوئی راشن ڈال دیں، کوئی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ قریبی رشتہ دار آس لگا کے بیٹھے ہوتے نہیں بیٹھے ہوتے؟ بولو یار، میری بات آ رہی ہے آپ کو سمجھ میں؟ یہ ذرا دیکھیں، آپ جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہے نا، یہ آپ کے تعاون اور مال کا زیادہ مستحق ہے، وہ دور والے ضرورت مند سے۔ کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم اپنے قریبی رشتہ دار کو دو گے نا تو اللہ ایک نہیں تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، 2 اجر۔ دوسرے کسی کو دیں گے 1 اجر ملے گا تعاون کا، قریبی ضرورت مند رشتہ دار کی ضرورت پوری کرو گے اللہ 2 اجر عطا فرمائے گا، ایک تعاون کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ یہ معاشرے کی کمزوری ہے کہ قریبی رشتہ داروں کا ہم لحاظ نہیں رکھتے۔ تو بھائی عدل قائم، عدل اسی چیز کا نام ہے۔ تمہارا قریبی رشتہ دار کسی دوسرے کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے، لیکن تمہاری جیب سے مال کہیں اور لگتا ہے، لیکن اس کے اوپر نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہ اس نے فلاں وقت میں نا مجھے اس طرح کہا تھا، کوئی میرے خلاف اس طریقے سے بات کی تھی، اس لیے میری ان سے لگتی نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کی رضا نہ ہوئی نا، یہ تو ذاتی عناد ہے، یہ تو انا ہے، اس پہ تو اور گناہ کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دل سے نکال کر دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، عام سی باتیں ہیں،